تو شہر کی تو ہر مسجد میں تقریباً کہیں 40 کرسیاں، کبھی 50 کرسیاں، اور جمعہ میں جائیں تو مطلب اتنی کرسیاں ہوتی ہیں. اگر 50 کرسی بھی ہے تو کم از کم وہ 100 لوگوں کی جگہ تو گھیر کے رکھی ہوئی ہے، اور لوگ چپلوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو خانے میں پھر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کی کرسیوں کی وجہ سے نماز کے لیے جگہ اور لوگوں کو نہیں ملتی ہے. اور یہ ایک ایسی غلط بات ہمارے مسجدوں میں رائج ہوتی جا رہی ہے. آج مطلب یہ کوئی نیا نہیں ہے. گھٹنوں کا پرابلم، کمر کا پرابلم پہلے بھی لوگوں کو ہوتا تھا. آپ خود بھی 10 سال 15 سال پیچھے جائیں یا 5 سال ہی پیچھے جائیں تو آپ کو اتنی زیادہ کرسیوں کی کثرت نظر نہیں آئے گی. تو کیا پہلے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ پہلے بھی بیمار ہوتے تھے، لیکن وہ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب شاہانہ نماز آ گئے، نماز کا طریقہ آ گیا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں بھائی، ہم مرتبے میں عالی ہیں، ہم کرسی پر نماز پڑھیں گے بیٹھ کے. یاد رکھیے، جو آدمی سجدہ کر سکتا ہو سنت کے مطابق، یعنی ناک لگ جائے اس کا، پیشانی لگ جائے، پیر ہاتھ یہ سارا کچھ، اور گھٹنے زمین پر جو رکھ سکتا ہو، پھر اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر سجدہ رکوع کرنا، نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں. نماز ہوگی نہیں. اور آج کے دور میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کرسی پر، ان میں سے اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا ہے، اور صرف پرائیڈ کی وجہ سے وہ لوگ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کو ایک طرح سے چرچ بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ مسجد میں بھی لوگوں کا وی آئی پی کلچر آئے. کچھ وی آئی پی لوگ ہماری مسجد میں آئے، آ کر کے بیٹھے اور ان کے لیے کرسی لگائے ہوئے ہیں. کچھ دیر میں لوگ پھر بیڈ بھی لگا لیں گے کیونکہ لیٹ کے اب نماز پڑھنی ہے. تو یہ کیا غلط طریقہ آیا ہوا ہے؟ یاد رکھیے، شریعت آپ کو ہر حال میں کہتی ہے اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑا نہیں ہو سکتے، اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھو نا زمین پر. اور ہمیں سنت مطہرہ میں یہ بات بھی ملتی ہے. حضور آخری دور میں کتنے ضعف اور نقاہت میں رہے، کتنی کمزوری بدن شریف میں، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی کرسی لگا کر کے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ پڑھ لیتے تو صحابہ دیکھ لیتے، ایک سنت عمل ہو جاتا ہے یہ ہمارے لیے. آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی. فرمایا جو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے. کرسی والا آپشن ہمارے پاس تھا ہی نہیں. بلکہ حضور کے حیات مبارک میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کسی وجہ سے، گھوڑے سے یا اونٹ سے کسی سواری پر سے گرنے کی وجہ سے تھوڑی آپ زخمی یا پرابلم میں آ گئے تھے، تو آپ نے بیٹھ کر کے نمازیں پڑھی ہیں زمین پر بیٹھ کر کے. اور سوچے، اصل ہے نماز میں، اصل عبادت ہے سجدہ. اور سجدہ میں کیا ہے کہ انسان کا جو اشرف ہے بدن میں، پورا اشرف کون سا حصہ ہے ہمارا؟ یہ سر، جہاں پہ دماغ ہے، عقل ہے، ہماری ناک ہے، ناک کٹ جائے گی کہتے ہو نا، ہماری عزت ناک ہے. آنکھ ہے جس سے ہم دنیا کے حسین نظارے دیکھتے ہیں. منہ ہے جس سے ہم اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اور چہرہ ہے، سب سے بڑی بات چہرہ ہے. یہ سارا کچھ ہمارے سر میں ہی ہے، اور اسی سر کو خدا کی بارگاہ سب سے نیچے یعنی زمین پر رکھنا ہے. یہ سجدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے آگے میرے مولا، نہ میرے کوئی تکبر ہے، نہ کوئی میری ذات ہے، نہ کوئی میری حیثیت ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے، کچھ نہیں. تو اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے تو کرسی پر ہی بیٹھنا ضروری نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. تو جو آدمی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا، وہ جتنا زمین کے قریب رہے گا، اس سے کہیں زیادہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والا وہ زمین کے قریب رہے گا زیادہ سجدے کی حالت میں. کیونکہ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اشارے سے پڑھیں. بس یوں آپ نے یہ قیام کیا، اللہ اکبر، رکوع، سمیع اللہ لمن حمد، اللہ اکبر، تھوڑا سا زیادہ رکوع سے آپ جھک جائیں، یہ سجدہ ہو گیا. لیکن اگر آپ زمین پر جا کر کے یہ سجدہ کریں گے، بیٹھیں گے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، پھر جو سجدہ کریں گے تو کرسی پر آپ زمین سے اوپر ہی ہیں، اور زمین پر بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ زمین سے بنسبت کرسی والے سے آپ زیادہ قریب ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے. اس لوگ روکیں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ یہ ہمارے دین کے روح کے خلاف یہ بات جا رہی ہے. شاید ایک آدھ دو لوگ ویسے ہوتے ہیں مجبوری کی حالت میں کہ جنہیں کرسی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن وہ بھی اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو ان کے لیے بہتر ہے. پالتی مار کر کے پڑھے، جس طرح بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے، جس طرح آپ کے لیے ممکن ہو. نہیں ہو سکتا تو پیر بالکل ایک دم قبلہ کی طرف کر دیں، آپ جیسے کہتے ہیں بالکل پسار دیجئے پیر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے. اب لوگوں نے اس کو ایک پرائیڈ کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ نہیں، چونکہ بیٹھنے میں ایک طرح سے شان ہوتی ہے نا انسان کی. کرسی پر بیٹھنا یہ ایک شان ہے. آپ خدا کی بارگاہ میں شان دکھانے جا رہے ہیں. آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں یہ تو دیکھیے. بہانے ایسے ایسے بنائیں گے کہ اب جواب نہیں دے سکتے ان کا. بہانے کہہ رہے نہیں کمر میں یہ ہے، حالانکہ ہے ویسا کچھ نہیں. وہ چاہے تو بیٹھ کر کے زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ سارا کچھ کرے گا. مطلب 1 کلومیٹر دور سے وہ مسجد سے آیا ہے، بائک چلا کے آیا ہے، اسکوٹی چلا کے آیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ، خود ہمارے ساتھ ایسا ہوا
کہ کتنے ایسے ضعیف کہنے کے ہوتے ہیں عمر رسیدہ لوگ جو کرسی پر اسکوٹی پر چلتے ہیں، کہیں دعوت ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے زمین پر بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا بھی کھاتے ہیں، مسجد میں آئیں گے تو انہیں کرسی چاہیے۔ کیا بیوقوفی ہے اور کیا اس طرح کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں، جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں مجھ سے تو بیٹھا ہی نہیں جاتا، اور وہ جانتے ہیں کہ میں بیٹھ سکتا ہوں 2 منٹ 3 منٹ کے لیے صحیح۔ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص نے کھانا تناول کیا، کھانا کھا رہا تھا تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضور نے کہا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھ نہیں سکتا ہے، تکبر کے مارے اس نے ایسا کہا، تکبر کے مارے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب اٹھ ہی نہیں سکتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا ہے، اتنا کہہ دیا۔ اب پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اٹھ نہیں پایا۔ نبی کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی نا، اس نے تکبر میں خود یہ بات کہی تھی، اور وہ بات پھر اس کے لیے حقیقت بن گئی۔ اس لیے حضور کا ارشاد ہے کہ بیماری کا ناٹک نہ کرو، بیماری کا بہانہ نہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سچ مچ کا بیمار نہ بنا دے۔ تو اس طرح بہانے بنا کر کے اولاً تو یہ یاد رکھیں کہ کرسی کے لیے آپ چاہے جتنا مسئلہ پڑھ لیں، اگر آپ کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے، کسی اچھے عالم کے پاس جائیں، بڑے عالم کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، اور ان کو اپنا پورا سچویشن آپ بتائیں A to Z کیا کیا پرابلم ہے، پھر وہ آپ کے لیے بہترین طریقہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، کرسی کی آپ کے لیے اجازت ہے۔ کرسی لاسٹ اسٹیج ہے، کھڑا نہیں ہو سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے تو کرسی پہ ہی پہنچ نہیں جانا ہے۔ یہ بہت ریئر لوگوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے، اور ہر کوئی ایک دم 100 لوگوں کی جگہ بس 20-30 کرسیوں نے گھیر رکھا ہوا ہے، اور قطع صف ہوتا ہے وہ الگ سی بات ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں جو اب تکبر کے ساتھ آتے ہیں، ایک شاہانہ انداز میں آتے ہیں، ایک بادشاہی ایک منصبدار کی طرح آتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ خدا کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہو بھائی، اپنی بندگی کا اظہار کرو، جتنا جھک سکتے ہو دل کو جھکاؤ، سر کو جھکاؤ۔ اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اس کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ کرسی کے معاملے میں